کہ جو ریزسٹنس اس وقت پیدا ہوئی ہے عوام کے اندر سے بھی، اور چیئرمین میں تو نام لے رہا ہوں عمران خان، اس کے بعد جو بھی ان کو جس طرح انہوں نے ایک مزاحمت کا مظاہرہ کیا ہے، کیا یہ تبدیل ہوگا؟ یعنی کہ کہیں نہ کہیں ریاستی طور پہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ کچھ چینج آئے گا ہمارے ملک میں، لوگ سوچنے پہ مجبور ہوں گے۔ جہاں سیاستدانوں کا آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ان کو کوئی ابھی تک انہوں نے کوئی چور نہیں دیا، کوئی پیغام نہیں دیا، کوئی ان کی سرگرمی سیاسی سرگرمی ہے وہ بھی شروع نہیں ہوئی۔ اصل میں ساری سیاسی جماعتوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا سارا زور یہ ہے کہ وہ ایک جماعت کو بالکل سائڈ میں لگا اس کو بند کر کے اور سارا اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر لگا ہوا ہے۔ وہی میڈیا کے لوگ جو کہ کل تک عمران خان کے قصیدے پڑھ رہے تھے، وہ یو ٹرن لیتے ہیں اور وہ بیٹھ کے ٹی وی میں بیٹھ کے عمران خان کے خلاف بول رہے ہیں۔ وہی میڈیا کے لوگ، وہی اینکر پرسن پہلے نواز شریف کے قصیدے پڑھ رہے تھے، زرداری کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، تو یکدم چینج ہو جاتے ہیں کہ سرمایہ و شمشیر کی یکجائی ہوئی ہے، سرمایہ و شمشیر کی یکجائی ہوئی ہے، افکار و نظریات کی پسپائی ہوئی ہے۔ صحافیوں کے اندر وہ اس وقت دو قسم کے نعرے لگتے تھے، ایشیا سرخ ہے، ایشیا سبز ہے۔ آپ کے دنیا اخبار سے بارے میں ماہنامہ اطراف میں عابد حسین صاحب کا آرٹیکل شائع کیا ہے کہ کس طرح 40 لوگ جو ہیں بے روزگار کیے گئے۔ اگر دنیا اخبار کراچی میں نہیں چلا تو اس میں کوئی ایڈیٹوریل کا قصور نہیں تھا، ایڈیٹوریل ہی بالکل صحیح تھا، قصور مارکیٹنگ کا تھا، لیکن نکالے گئے ایڈیٹوریل والے، مارکیٹنگ والے اب بھی وہاں موجود ہیں۔ تو یہ صرف اخبارات یا میڈیا کا مسئلہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایچ ایس اسپیکس پہ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی۔ میں آج آپ کی ملاقات دو اپنے ایسے استادوں سے کروا رہا ہوں جنہوں نے جرنلزم میں ہمیں بہت کچھ سکھایا، مجھے ہی نہیں، مجھ سے پہلے ہزاروں ایسے طلبہ ہیں جو اس فیلڈ میں اس وقت اپنا نام کما رہے ہیں۔ تو ان کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے، ہم کہتے ہیں وہ ہاتھ جنہوں نے ان کو لکھنا، پڑھنا اور بولنا سکھایا، وہ استاد ہیں اس وقت میرے ساتھ، جو محسن ہیں میرے بھی اور بہت سارے ایسے لوگوں کے، جو آج اپنی فیلڈ میں، اس صحافتی فیلڈ میں، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے پرنٹ میڈیا ہو، اپنے آپ کو بنوا رہے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو اپنے استادوں کا احسان نہ مانے وہ کسی کا احسان نہیں مانتا، جو انسان کا احسان نہ مانے وہ کسی کا، اللہ کا احسان نہیں مانتا۔ تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم عارف عارف صاحب، آپ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، میں تعارف کراؤں گا آگے، اور ساتھ میں محمود شام صاحب ہیں، آپ ایڈیٹر رہے روزنامہ جنگ کے، عارف صاحب روزنامہ جنگ کے سینئر ترین پوزیشنز پہ رہیں۔ ہم نے ان کو دعوت دی اور اس کا آج مقصد یہ تھا کہ آج کی جو ہماری جو جرنلزم ہے، جو آج ہم تو پھر بھی چلے 25-26 سال اس صحافت میں گزار چکے، جو لوگ بالکل ابھی ہمارے نوجوان دوست، بہن بھائی، بیٹا بیٹی ادھر آ رہے ہیں، اب وہ کیا سمجھتے ہیں جرنلزم کیا ہے، صحافت میں انہوں نے مقصد کیا لے کر آئے تھے وہ، اور جو ہمارے استاد ہیں جن سے ہم سیکھ کے یہاں تک پہنچے ہیں، ان کی جب صحافت تھی 1960s کی، جب وہ اس میں قدم رکھتے ہیں، وہ صحافت کیا تھی، یہ آج کا موضوع ہے میرا۔ میں اپنے جو ہمارے استاد ہیں ان کو میں اپنے پروگرام میں، ایم ایچ ایس اسپیکس کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم عارف العارف صاحب۔ عارف صاحب کا تعلق مقبوضہ کشمیر کے علاقے پیرا بھوٹ سے، اور عارف صاحب اس کو تصحیح فرما دیں گے۔ عارف صاحب کی پیدائش وہاں 1940 میں ہوئی، 10 جنوری کو۔ اس کے بعد عارف صاحب نے ایم اے جرنلزم کیا 1968 میں۔ اس سے پہلے فاضل اردو میں 1962 میں آپ فاضل اردو میں آپ نے ماسٹرز کیا۔ ساتھ میں میں اس کی تفصیل پہ جاؤں تو 52 ایئرز یعنی کہ 52 سال عارف صاحب کا جو کیریئر ہے وہ الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھتا ہے، جس میں جنگ اخبار میں آپ سینسر بورڈ کے چیئرمین کے پوزیشن پہ رہے، رپورٹنگ میں رہے، ایڈیٹر رہے، جنگ لندن کی بنیاد ڈالی، اور یہ وہی جنگ لندن ہے جہاں سے میری جرنلزم کا آغاز ہوا، اور میں نے وہاں سے اپنا کیریئر کا آغاز کیا، وہاں سے سیکھنا اور لکھنا پڑھنا شروع کیا، جہاں سے میں نے شروع کیا کہ آدمی خبر بناتا کیسے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس بات کو سیکھا کہ خبر کا مقصد کیا ہے، صحافت کا مقصد کیا ہے۔ عارف العارف صاحب کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں محترم محمود شام صاحب۔ میں بھی آپ کو دونوں حضرات کو اسکرین پہ دکھاؤں گا۔ محمود شام صاحب کی پیدائش بھی 1940 کی ہے، اور جو طارق محمود کے نام سے جو ان کا نام ہے، اور محمود شام صاحب ان کا قلمی نام رہا۔ محمود شام صاحب کسی تعارف کو محتاج نہیں ہے، آپ ہم نے سے بہتر لوگ جانتے ہیں، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ شام صاحب صحافی بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صدر پاکستان کی جانب سے تمغہ حسن کارکردگی بھی آپ حاصل کر چکے ہیں۔ محمود شام صاحب کا کیریئر ہی تقریباً 1967 میں اسٹارٹ ہوتا ہے، جرنلزم کے مختلف
جو درجات ہیں، مختلف حالات ہیں جس سے گزر کے آئے ہیں، جس میں صحافت پہ پابندی بھی لگتی ہے. ایک دور ہے جس دوران ایک جرنلزم ایک مکمل تحریک کی صورت اختیار کر جاتی ہے. حکومت بناتی ہے، حکومت گراتی ہے، حکومت سے مشورے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں. تو کیا ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ جو ہمارے سینئرز ہیں، انہوں نے ان لمحات میں کیسے صحافت کو زندہ رکھا؟ اور پھر وہ نظریاتی صحافت جو تھی، آج کا اہم موضوع جو ہے نظریاتی صحافت جو تھی، جس میں دائیں اور بائیں بازو کی صحافت ہوتی تھی، وہ کہاں کھو گئی؟ اور اس وقت جب ہوتی تھی تو آپ کے درمیان کا تعلق ہوتا تھا. میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے محترم استادوں کو، عارف العارف صاحب اور محمود شام. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ لوگوں نے وقت دیا. اور آپ عارف صاحب امریکہ میں موجود ہیں، شام صاحب آپ پاکستان میں ہیں، اور صبح کے وقت آپ نے ہمیں وقت دیا. میرا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کے ذریعے جس طرح میں سیکھ کے یہاں تک پہنچا ہوں، آج کے لوگ ہیں، جو آج کے ہمارے نوجوان جرنلزم میں آ رہے ہیں، وہ بھی سمجھ سکیں کہ صحافت اصل میں ہے کیا، اور صحافت معاشرے پہ کیا اثرات ڈالتی ہے. یہ بات ہم سمجھ سکیں. میں اگر شروعات شام صاحب کی اجازت سے عارف صاحب سے ہی کروں کہ عارف صاحب، جرنلزم میں آپ نے ایک وقت جب گزارا، جب آپ صحافت میں قدم رکھا، تو اس وقت صحافتی طور پہ صحافت میں ملک میں بھی ایک جنگ تھی، نظریاتی سیاست کی بھی اور نظریاتی صحافت کی بھی. وہ کیا تھی، اگر آپ ہمارے ان کو ناظرین کو بتا سکیں؟ جی بہت بہت شکریہ. آپ نے جن اچھے کلمات سے یاد کیا ہے اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہرحال یہ کہ جو سوال آپ نے کیا ہے وہ یہ نظریاتی صحافت تو قیام پاکستان سے پہلے سے بھی جاری تھی. اور پاکستان کو جب ہم نے صحافت جوائن کی، میں نے 1960 کی دہائی سے، مطلب 16 اپریل 67 کو جنگ جوائن کیا. اس وقت میں جرنلزم کے سال اول میں تھا. تو اس وقت پاکستان کو بنے ہوئے 17 کتنے سال ہو گئے، 67 13 اور 4 20 سال، ہاں 20 سال ہو گئے تھے. تو وہ جو نظریاتی اس وقت ایک قیام پاکستان سے پہلے، تقسیم ان سے پہلے ایک نظریاتی صحافت تھی، تو وہ اس وقت زندہ تھی. اور وہ اس وقت آپ یوں سمجھیے کہ پاکستان میں بھی آ کر اپنے دونوں طرف سے وہ صحافت جو ہے وہ کی جا رہی تھی. اخبارات کی تقسیم بھی ایسے ہی تھی، اور نظریاتی طور پر لاہور ایسی صحافت کا مرکز تھا. ایک طرف امروز تھا، اور ایک طرف جماعت اسلامی کا تسنیم تھا غالباً، اور ماہنامہ ترجمان القرآن تھا، قندیل تھا. میرا خیال جس سے شام صاحب نے صحافت کا آغاز 62 میں کیا ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں. تو اس لحاظ سے شام صاحب مجھ سے آپ نے جو یہ کہا کہ ان کی صحافت بھی 67 سے شروع ہوئی، تو شام صاحب کی صحافت تو 60 میں شروع ہو گئی تھی، جب یہ اپنے راوی میگزین کے ایڈیٹر تھے. تو اس وقت ان کی صحافت شروع ہو چکی تھی. پھر آپ جو ہے قندیل میں گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر میرا خیال ہے نوائے وقت میں بھی کچھ عرصہ رہے، اور پھر کراچی میں صحافت کا آغاز جو ہوا ہے وہ ہمارا ساتھ ساتھ ہوا ہے. تو صحافت میں شام صاحب مجھ سے صحافت میں سینئر ہے، عمر کے لحاظ سے ہم ایک جیسے ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک آج لوگوں کو پتہ چلے گا، ورنہ میرا خیال ہے بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہماری عمر. جی آج عمر پتہ چل جائے گی سر. تو وہ جو ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ نظریاتی صحافت اس وقت موجود تھی، جس وقت ہم آئے ہیں اس وقت موجود تھی. اور اسی لحاظ سے، لیکن جس اخبار میں ہم نے جوائن کیا، اور جس میں شام صاحب نے جوائن کیا، وہ اخبار جہاں تھا سب سے پہلے، تو اس میں وہ نظریات کی صحافت نہیں تھی. صحافیوں کے اپنے اپنے نظریاتی صحافی تو موجود تھے، لیکن اخبار کے مالکان کی وہ نظریاتی صحافت نہیں تھی. ان کا مقصد تو وہ تو کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہمارا جو ہے وہ روزی روٹی کمانے کا وہ ہے، بزنس ہے، یہ صنعت ہے. اور ہم اس سے تو ہم نہ محمد علی جوہر ہے، نہ ابوالکلام آزاد ہے، نہ ظفر علی خان ہے. تو یہ میر صاحب کہا کرتے تھے. تو مطلب وہ تو جدھر ہوا کا رخ دیکھتے تھے اسی طرف وہ ہو جاتے تھے. لیکن صحافیوں کے اندر وہ اس وقت دو قسم کے نعرے لگتے تھے.
ایشیا سرخ ہے، ایشیا سبز ہے، اور اسی طریقے سے ایک سب بندی موجود تھی، پریس کلب میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، اخبارات کے دفتر میں بھی ایسا ہی تھا. لیکن یہ کہ اس کے باوجود رواداری تھی، آپس میں محبت تھی، آپس میں کوئی اتنا زیادہ جس کو کہنا چاہیے مخالفت نہیں تھی، دشمنی نہیں تھی. اور لیکن ظاہر ہے جو نظریاتی آپس کی مکالمات ہوتے ہیں وہ ہوتے تھے، بحثیں ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اس سے تعلقات میں جو دشمنی کا پہلو تھا وہ نہیں ہوتی تھی. تو مثلا میں آپ کو ایک دو مثالیں دوں. مثلا میں جنگ میں آیا ہوں تو دائیں بازو کی صحافت سے تعلق رکھنے والے، نظریے سے تعلق رکھنے والے لوگ زیادہ تھے، اور میں نے اس میں آیا، میں اسلامی جمعیت طلبہ سے آیا تھا، اور یہ ایک بائیں بازو کی سیاست کا اور اسلامی نظریے کی سیاست کی تنظیم تھی. لیکن میں نے آ کر وہاں بالکل محسوس نہیں کیا کہ میں کسی ایسی جگہ آ گیا ہوں جہاں میں بالکل غیر ہوں. یعنی مجھے انہوں نے بالکل کھلے بازوں سے اور بڑے فراخ دلی سے قبول کیا، بلکہ میرے پہلے استاد ہی یہی لوگ ہیں. میرے استاد تھے ظفر رضوی، اور ظفر رضوی صاحب جو ہے وہ شام صاحب مجھ سے اتفاق کریں گے کہ وہ جو بائیں بازو کی نظریاتی صحافت تھی اس میں بہت یعنی پختہ کار تھے، وہ نظریاتی طور پر بہت آگے تھے، ان کے اندر کوئی اس میں سمجھوتا کرنے کی کوئی بات نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود ان کا رویہ میرے ساتھ بالکل جیسے ایک چھوٹے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے، اس طریقے سے تھا. اور انہوں نے مجھے بالکل ایک شاگرد کی طرح، ایک اچھے شاگرد کی طرح اور ایک اچھے استاد کی طرح مجھے سکھایا اور یہ سارا کچھ کیا. اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ 1969 میں میری منگنی ہوئی، اور منگنی کی داستان بھی میں اکثر بیان کرتا ہوں، لیکن یہاں بھی مختصر میں بیان کر دوں کہ میرا تو کراچی میں لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جی کس طرح تو وہ میں اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا، پھر میں جماعت اسلامی سے میں قریب ہوا، اور میری کیریئر پلاننگ بھی جماعت اسلامی کے چودھری غلام محمد صاحب نے کی، کیونکہ وہ میرے سرپرست بن گئے تھے. تو جب میں اس میں آ گیا تو میں کراچی میں کوئی بھی نہیں تھا میرا رشتہ دار. تو پہلے میری کیواڑی میں تھا، تو وہاں ایک ڈاکٹر مسعود الدین حسن عثمانی جو سعید عثمانی کے والد تھے، تو ان کا گھرانہ جو تھا وہ اس سے میرا تعلق ہوا. سعید عثمانی کی جو والدہ تھی وہ میری والدہ کی طرح ہو گئیں. پھر چودھری صاحب میرے جیسے سرپرست بن گئے. پھر میں جمعیت میں گیا تو منور حسن صاحب میرے جیسے بھائی بن گئے. وہ ایک خاندان کی ترتیب ہو رہی ہے. تو اب وہ اس کے بعد پھر ایجاد شفیق گیلانی 67 68 میں میری کوششوں سے جمعیت میں آئے، ان کی والدہ کو ہم جماعت میں لے آئے اور وہ بھی میری ایک والدہ بن گئی. ان دونوں سے میں نے کہا کہ اب مجھے شادی کرنی ہے تو آپ کوئی رشتہ تلاش کر دیں، اور جہاں آپ کہیں گی وہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. چونچہ دونوں نے یہ کیواڑی سے چلتی تھی، وہ حسین ڈسلوا ٹاؤن میں رہتی تھی، اور وہاں جا کر انہوں نے میرے لیے کئی مہینے لگا دیے. لیکن پھر ایک دن اطلاع دے دی کہ یہ آپ کی فلاں جگہ منگنی ہم نے کر دیا ہے اور ہم نے وہاں انگوٹھی پہنا دی ہے. میں نے کہا جی بہت اچھا آپ نے کیا ہوگا. آپ کو نہیں پتا تھا کہ منگنی کہاں نہ ہوئی میں نے اور دیکھا، آپ نے دیکھا بھی نہیں تھا. نہ میں نے دیکھا، نہ میں نے کوئی پوچھا، میں نے انہی پر ان کو اختیار دیا ہوا. تو وہیں میری شادی ہوئی. اب شادی میں منگنی ہو گئی تو میرے ایک بردر ان لا لاہور میں رہتے تھے، تو وہ کراچی آئے. جس دن میری چھٹی تھی وہ دفتر میں آئے، تو وہ میرا خیال اتوار کا دن ہوگا، تو وہ آگے اور انہوں نے ظفر رضوی صاحب سے اس وقت کوئی سیکیورٹی کے ایسے انتظامات نہیں ہوتے تھے، خبریں بھی لوگ جو ہے وہ نیوز روم میں جا کر دیتے تھے. تو وہ اوپر آ گئے اور وہ آگے کسی سے ٹیلی فون پر بات کر رہے تھے. تو جب وہ بات چیت ختم کر کے کہنے بھائی صاحب خبر دیجیے اور جائیے. انہوں نے کہا میں آپ سے کو خبر دینے نہیں آیا، آج میں خبر لینے آیا ہوں. تو انہوں نے بٹھا دیا. انہوں نے کہا کیا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ دیکھیے میری بہن کی منگنی ہوئی ہے اور وہ لڑکا آپ کے یہاں کام کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کیا نام ہے اس کا؟ کہنے عارف الحق نام. تو کہنے لگے آپ پوچھیے کیا پوچھنا ہے، آپ نے کوئی انکوائری کرنی ہے؟ انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا کہ اس نے یہ نام بتایا. انہوں نے کہا صحیح بتایا. انہوں نے کہا اتنی تنخواہ بتائی ہے. انہوں نے کہا یہ بھی صحیح بات ہے.
ابھی بھی ویج بورڈ ایوارڈ ملا ہے تو اس میں اتنی تنخواہ ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں ایڈیٹر ہوں. انہوں نے کہا سب ایڈیٹر کہا ہوگا تو اس نے کہا جی سب ایڈیٹر. تو انہوں نے کہا جی بالکل ہے. اور کوئی ایک دو سوال کیے تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا اور کوئی سوال تو انہوں نے کہا نہیں بس یہی سوال. تو انہوں نے کہا کہ اب میری بات غور سے سن لیں کہ دیکھیے میں یہ جو عارف الحق ہے یہ جماعتیہ ہے اور میں شیعہ ہوں اور یہ جماعتیہ ہے اور میں کمیونسٹ ہوں ہے نا سوشلسٹ ہوں. تو یہ فرق ہے وہ سنی ہے میں شیعہ ہوں وہ جماعتیہ ہے میں سوشلسٹ ہوں اور ہمارے درمیان شدید اختلافات ہیں. لیکن اگر میری کوئی بہن ہوتی میری کوئی بیٹی ہوتی اور عارف الحق کا رشتہ آتا تو میں آنکھیں بند کر کے اس رشتے کو قبول کر دیتا. بھائی صاحب آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ایسا اچھا رشتہ ملا ہے. تو انہوں نے پھر فوراً کہا کہ دیکھیے آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے تو آپ اب ایک میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ اس کا علم عارف صاحب کو نہیں ہونے دیں گے. یہ جیسے میں یہاں آیا نہیں میں نے کوئی بات پوچھی نہیں. تو چنانچہ وہ چلے گئے. مجھے 10 سال کے بعد میں لاہور گیا تو انہوں نے پوچھا کہ وہ ظفر رضوی صاحب کا کیا حال ہے. تو میں نے کہا کہ جی آپ کیسے جانتے ہیں. تو وہ پھر سوچ میں پڑ گئے اور پھر مجھے یہ بات بتائی. تو آپ دیکھیے کہ کتنا انہوں نے بتایا نہیں ظفر رضوی صاحب نے جو وعدہ کر لیا تھا اس پر وہ پورے اترے. پھر میں نے آ کر شکوہ کیا ان سے کہ اتنی بڑی بات آپ نے مجھ سے چھپا کے رکھی. تو وہ اس وقت جنگ سے ریٹائر ہو گئے تھے اور فارن ڈیسک کے انچارج تھے. تو میں ان سے ایک قسم کے اظہار ناراضگی کیا کہ آپ نے اتنی بڑی بات آپ نے چھپا کے رکھی. تو میں نے کہا کہ میں ناراض تو ہوں کہ آپ نے چھپا کے رکھی لیکن میں خوش اس لیے ہوں کہ اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی کہ میرے دل میں آپ کا احترام بہت بڑھ گیا ہے. اب دیکھیے یہ اس طرح کے تعلقات. شام صاحب کو بھی شام صاحب سے بات چیت کر لی پھر دوبارہ آپ جی شام صاحب عارف صاحب نے واقعہ سنایا اس میں دائیں اور بائیں بازو دونوں کی جو آپس میں ایک دلی تعلق ہے اس نظریاتی اختلاف کے باوجود ایک دوسرے سے ایمان کا تعلق سچائی کا تعلق وہ اس کو بیان کیا ایک واقعے کی صورت میں. آپ شام صاحب آپ ایڈیٹر بھی رہے جنگ اخبار میں اور بائیں بازو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم آپ کا نام بھی لیتے ہیں. آپ نے وہ سیاست بھی دیکھی ہے آپ نے وہ نظریات بھی دیکھے ہیں آپ نے وہ صحافت بھی دیکھی ہے. اب کیا ایسے حالات تھے جیسے میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا آپ نے ایک وہ ہڑتال بھی ہوتی ہے اس ہڑتال کا بھی ذکر کیا ہے آپ نے جس میں صحافت کی ایک بڑی ہڑتال ہے 1970 غالباً شاید. اس کے بعد کیا ہوا وہ جو پیریڈ تھا نظریاتی صحافت کا بھی نظریاتی سیاست کا بھی اس کے اثرات کیا معاشرے کے اوپر پڑتے تھے معاشرے کے حسن کے لیے یا معاشرے کے اختلاف کے لیے کس طرح کے اثرات پڑتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہم بزرگوں کو تلاش کیا. اب ایک طرف آپ جوان بزرگ کر لیں جوان بزرگ. سر میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں آپ کے اس جملے پہ. آپ دونوں جانتے ہیں ولایت علی اصلاحی صاحب جنگ اخبار کے ولایت علی اصلاحی مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ بھی میرے استاد ہیں میرے بہت محسن ہیں جنہوں نے مجھ پہ بہت شفقت یاد رکھا. میں ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. ولایت علی اصلاحی صاحب سے میں کبھی کبھار کہتا تھا کہ سر اصلاحی صاحب آپ تو بوڑھے ہو گئے. یار تم ہو گئے بوڑھے دل جوان ہونا چاہیے تھا. جی ولایت علی اصلاحی صاحب کی بہت طویل خدمات ہیں اور بھی شروع میں ہی میں ایک بات واضح کر دوں. ایک تو جو صدارتی تمغہ ہے وہ 2009 میں آصف علی زرداری صاحب کی صدارت کے دور میں ہوا لیکن میں نے اسی روز اس سے انکار کر دیا تھا کہ میں صدارتی یا سرکاری ایوارڈ نہیں لیتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کس طرح سے وہ دیے جاتے ہیں. تو ایک وضاحت یہ. دوسری یہ کہ ہم جب صحافت میں آئے ہیں تو پہلے سے ہی شادی شدہ تھے اس لیے کوئی واقعہ نہیں ہے. اچھا یہ جو دور ہے دائیں اور بائیں بازو کا کہ اس کو ہمیں عالمگیر سطح پہ لینا ہوگا کہ یہ ہے سرد جنگ کا زمانہ اور
ایک طرف امریکن بلاک ہے، دوسری طرف سوویٹ بلاک ہے، بعد میں پھر چائنا بھی اس میں آ گیا. تو نوجوان جو ہیں اس وقت کے پوری دنیا کے، اس میں ایشیا بھی آ جائے گا، جنوبی ایشیا بھی، کہ وہ متاثر تھے ان دونوں بلاکوں کی سیاست سے. کہ ایک طرف یہ امریکہ اپنے آپ کو فری ورلڈ کہتا تھا، آزاد دنیا. سوویت یونین والے وہ اپنے آپ کو اپنا سوشلسٹ اور یہ مارکسسٹ فلسفہ. اور ایک تیسرا تھا، اور تیسری دنیا نان الائنڈ یہ تھے ملک. تو یہ بہت ہی زیادہ ہے. اور اس میں ایک جو بار بار میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ اس زمانے میں جو دونوں طرف کتاب سے رشتہ بہت بڑا تھا سب کا. روس والے کتابیں ہر ملک کی زبان میں ترجمہ کر کے اس وقت کے ناول اور باقی مارکس کے کیپیٹال اور یہ سب چیزیں ترجمہ کر کے تقسیم کرتے تھے مفت نوجوانوں میں. اور اس طرف سے امریکہ والے بھی اسی طرح. ڈاکٹر زواگو کا مشہور ہے کہ وہ ناول تھا روس کے خلاف. تو لاہور میں جو ہے حامد علی خان صاحب کا تھا مکتبہ فرینکلن، اس میں ایک ہی رات میں اس کا ترجمہ کیا گیا، بہت سے ٹرانسلیٹر بٹھا دیے. اور کتابت کا زمانہ ہے تو اس کی کتابت بھی ایک رات میں ہی ہوئی. عارف صاحب کتاب دکھا رہے ہیں. اگلے روز شائع ہوئی، وہ شائع ہوا اور پورے ملک میں اردو میں ترجمہ اس کا تقسیم ہوا. اسی طرح دوسری زبانوں میں بھی ہوا. اور پھر امریکہ، روس اپنے اپنے سفارت خانوں سے، قونصل خانوں سے رسالے چھاپتے تھے وہاں کی مقامی زبانوں میں. تو یہ ایک ایسا تھا کہ نوجوان پڑھے لکھے اور پھر مزید ان کا اپنے اپنے ملک کی زبان کی ادب میں اضافہ ہوتا تھا. تو یہ ہے اس وقت کا دور. یہ آج والا دور نہیں ہے کہ کوئی نہ پڑھنا لکھنا، نہ کتاب سے کوئی تعلق، نہ کچھ اور، بلکہ اب تو کہیں سے ہدایات کہیں سے آتی ہیں اور اس پہ آپ اپنے ٹاک شو کا موضوع بھی منتخب کرتے ہیں. اور اس میں پھر جو جن لوگوں کو بلایا جاتا ہے وہ بھی کوئی تیاری کر کے نہیں آتے. وہ ایک ٹاک شو میں جا رہے ہوتے ہیں، وہاں سے دوسرے میں آ جاتے ہیں. تو اس وقت کی جو صحافت، چاہے وہ برقی صحافت ہو یا یہ پرنٹ میڈیا، اس کا کوئی بھی تعلق ہے نہیں حکمت سے، فلسفی سے یا نظریات سے. تو آج کی صحافت میں اور اس وقت کی صحافت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے. اس کے بعد جس طرح سے عارف الحق عارف صاحب نے بات کی کہ آپس میں اختلافات تھے نظریاتی، لیکن ذاتی اختلافات، ذاتی دشمنی نہیں ہوتی تھی اور سب آپس میں ملتے بھی تھے. لاہور گڑھ تھا اس کا دائیں اور بائیں بازو کا. وہاں ہمیں یاد آتا ہے جو امروز کا حوالہ دیا، تو یہ تھے پروگریسو پیپرز لمیٹڈ، PPL. میاں افتخار الدین ان کے مالک تھے پروگریسو پیپل کے، اور ان کی پارٹی انہوں نے بنائی تھی مسلم لیگ سے ہٹ کر آزاد پاکستان پارٹی. اور اس کے بھی کچھ لوگ ممبر تھے اس وقت اسمبلی میں، پاکستان کی اسمبلی، پنجاب کی اسمبلی میں. تو امروز کا یہ بھی ایک خاص ہے، میں بھی اس میں لکھتا رہا ہوں کہ وہ ہر چیز کے جو بھی چھپتی تھی ان کے ہاں، غزل کے 10 روپے دیتے تھے اور مضمون جو ہے اس کو انچ سے ماپ کے، وہاں اسرار زیدی صاحب ہوتے تھے جو اس کا باقاعدہ انچوں سے ماپتے تھے اور پھر طے تھا کہ اتنے انچ کی اتنا معاوضہ ہوگا. تو میں اپنی طالب علمی کے زمانے میں گورنمنٹ کالج لاہور سے کچھ لکھتا تھا، رپورٹس دیتا تھا کالج کی، تو اس کی پھر ہمیں وہ انچ کے لحاظ سے ہم جاتے تھے وہاں ونڈو پہ، تو اس کے انچ کے لحاظ سے ہمیں ادائیگی کرتے تھے. عبداللہ ملک صاحب تھے، ظہیر بابر، احمد عظیم قاسمی، فیض احمد فیض تھے پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر. تو پاکستان ٹائمز، امروز اور لیل و نہار، بہت بڑا رسالہ تھا افسروزہ لیل و نہار، یہ سبت حسن صاحب اس کے ایڈیٹر تھے. سبت حسن صاحب کا بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھی مارکسزم پہ، سوشلزم پہ، کہ وہ پورے پاکستان میں، مشرقی پاکستان، سندھ، بلوچستان وغیرہ میں نوجوانوں نے بہت پڑھی.
تو نوجوانوں کے بائیں بازو کے ذہن بنانے میں بھی ان کا سبط حسن صاحب کی کتابوں کا بہت ہے کرا۔ دوسرا یہ کہوں گا کہ میری صحافت ویسے تو جھنگ سے ہی ابھی بی اے میں تھے وہیں سے شروع ہو گئی تھی، لیکن پھر قندیل رسالہ اس وقت تھا نوائے وقت کا 60s اور 50s میں، اس وقت اخبار جہاں تھے نہ اخبار خواتین، تو قندیل ہی پورا مشرقی پاکستان اور ادھر پڑھا جاتا تھا، بہت پاپولر جرنلزم تھا اس کا۔ اس کے بعد جو آپ نے ہڑتال کا ذکر کیا، اب عارف صاحب نے تو کہا کہ انہیں ویج بورڈ کے مطابق تنخواہ مل رہی تھی 67 میں، لیکن اسی ویج بورڈ کی تنخواہیں نہ ملنے کی بنیاد پر ہی 1970 کی اخبارات کی ہڑتال ہوئی تھی، اور اس میں نے اخبار جہاں سے عارف اللہ قارف صاحب نے جنگ، اور ہمیں یاد ہے یوسف صدیقی صاحب تھے، مجیب الرحمان شامی بھی وہیں تھے، کراچی میں تھے، اور محمود احمد مدنی صاحب، تو ان سب نے پہلے اس میں ہڑتال میں حصہ لیا۔ ویج بورڈ ایوارڈ جو پہلی دفعہ قائم کیا گیا تھا کہ صحافیوں کی بھی تنخواہیں ہونی چاہیے مقرر سرکاری ملازموں کی طرح، تو پہلا ویج بورڈ ایوارڈ میں اپنی جو کتاب ہے خود نویس شام بخیر اس میں تفصیل سے دیا ہے پہلا ویج بورڈ ایوارڈ کب آیا، اور اس کے بعد یہ تھا 1970 میں جو ویج بورڈ تھا شاید تیسرا یا چوتھا، تو اس کے تحت تنخواہیں نہیں دی جا رہی تھیں، اس پر انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ دیا تھا، پی ایف یو جے نے، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، اس وقت ایک ہی تھی، اس میں سبز اور سرخ دونوں شامل تھے، تو یہ ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ اس وقت ہڑتال ہم نے کی، میں اخبار جہاں میں تھا، تو 9 دن کی ہڑتال تھی، ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان دونوں میں 9 دن اخبار نہیں نکلے۔ اچھا یہ 9 دن ہڑتال، مطلب میں اسی میں سوال ڈالنا چاہتا ہوں، اس جی وقت جب آپ کا ایک دور تھا اور ایک صحافت تھی اور ایک ہڑتال بھی ہو جاتی تھی، احتجاج بھی ہو جاتا تھا، آج کیا اس کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا جو آیا ہے، اس میں بلکہ اس سے پہلے ہی کنٹریکٹ سسٹم شروع ہو چکا ہے میڈیا میں، کہ آپ کو ایک کنسالیڈیٹڈ تنخواہ دی جاتی ہے، کوئی مراعات نہیں دی جاتی، اور اس میں آپ کے کوئی ڈیئرنیس الاؤنس وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، تو اس کے بعد سے جاب سیکورٹی ختم ہو گئی ہے، اور آپ کے چینلز میں تو یہ ہے، آپ کا خود تجربہ ہوگا کہ وہ ایک ایس ایم ایس آ جاتا ہے کہ آپ کی یور سروسز آر نو مور ریکوائرڈ، آپ اکاؤنٹ جا کے سیٹل کر لیں، تو یہ سلسلہ ان کے بعد ہوا ہے، اور اس میں جو یونینز ہیں، چاہے وہ صحافیوں کی ہوں یا نیوز پیپر ورکرز، میڈیا ورکرز کی، ان کا کوئی اس طرح سے طاقت نہیں رہی ہے جو پہلے پرنٹ میڈیا میں تھی، کہ ہر جگہ پی ایف یو جے کے مقامی تھیں، جیسے کراچی یونین آف جرنلسٹ، راولپنڈی یونین آف جرنلسٹ، ان کے یونٹ ہوتے تھے ہر اخبار میں، تو وہ اس کی اپنی ایسوسیشن کو بھی اطلاع دیتا تھا اور اپنے جو ساتھ ورکرز ہیں ان کو بھی، تو اب وہ بات نہیں رہی ہے، اب کوئی سیکیورٹی آف جاب نہیں، اور نہ ہی آپ اپنے کولیگز کی بے روزگاری پہ کوئی چیلنج کرتے ہیں، آپ کو اپنی نوکری محفوظ ہوتی ہے، اس پہ خوش ہو جاتے ہیں بس۔ ہاں، میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے، ہم جب بات ہمارا کہ وہ موضوع نظریاتی صحافت تھا، لیکن نظریاتی صحافت میں ہی یہ جو چیز وہ آتی تھی وہ یہ کہ آپ نے جو صحافت کی جس میں جرنلسٹ کے حقوق کی بات بھی کی جاتی تھی، پھر شاید مالکان بھی کہیں نہ کہیں صحافی تھے یا نظریاتی طور پر منسلک ہوا کرتے تھے کہیں، تو یہ بھی وجہ تھی کہ صحافیوں کی جو جاب سیکیورٹی تھی یا صحافی واقعتاً صحافی تھا اس وقت۔ دیکھیے یہ جو پی ایف یو جے وغیرہ، چاہے وہ دستوری ہو یا دوسری، ان سب نے بہت جد و جہد کی ہے، قربانیاں دی ہیں جابس کی، جیلوں میں بھی گئے ہیں، کوڑے بھی کھائے ہیں، تو اس کے بعد ایک آپس میں معاہدہ ہوا تھا، اس کی اب قدر نہیں کی جاتی۔ پھر ایک خاص طور پہ بات یہ ہے کہ ایڈیٹر کا ایک جو عہدہ تھا وہ آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا، اور جو
اخبارات ہیں اس میں مالکان ایڈیٹر ان چیف بن گئے ہیں، چاہے انہوں نے کبھی سب ایڈیٹنگ بھی نہ کی ہو، تو ایڈیٹر ان چیف بن کر انہوں نے اپنا ایڈیٹوریل میں مداخلت کا راستہ بنا لیا ہے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے آپ کی جو ہے ٹریڈ یونین بھی ایک طرف کمزور ہوئی ہے، اور صحافت بھی کہ اب ایڈیٹوریل یا خبر میں ایڈیٹر ان چیف کی مداخلت ہو جاتی ہے، جس سے آپ کا ایک نظریاتی توازن اور اخبارات کا یا میڈیا کا ہے پیپلز رائٹ ٹو نو، کہ لوگوں کو جاننے کا حق ہے، اور اسی پہ پوری دنیا میں جو میڈیا ہے وہ اس حق کو کیٹر کرنے کے لیے ساری جد و جہد کرتا ہے۔ اب وہ بات یہ آج نہیں ہے یہ بات، لیکن جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ایک معاشرے کی اصلاح کی بات کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے کو بنانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یقینی طور پہ اس میں میڈیا کا بھی ایک کردار ہے، جہاں دیگر تعلیمی نظام کا، حکومت کا، سسٹم کا، ساری چیزوں کا ہے۔ میڈیا کا ایک بہت اہم رول ہے، جو ہمارے ایک زمانے میں ہم ڈرامے بھی دیکھا کرتے تھے، آپ تو خود شاعر، ادیب اور مصنف ہے، اور وہ ڈرامے بھی معاشرے کی اصلاح کیا کرتے تھے میڈیا کے طور پہ، ہماری خبریں بھی کیا کرتی تھی، ٹاک شوز بھی کیا کرتے تھے، جس میں نعیم بخاری صاحب کا ٹاک شو یا دیگر کا بہت مشہور ہے۔ آج آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا میڈیا معاشرتی رویوں پہ اثر ڈال رہا ہے؟ اثر ڈال رہا ہے، اور بالکل غلط اثر ڈال رہا ہے، کہ آپ کی اخلاقیات کو متاثر کر رہا ہے۔ ایسی زبان استعمال کی جا رہی ہے جو پہلے ناپسندیدہ تھی، بہت سے الفاظ ایسے آ گئے ہیں اس وقت ٹاک شوز میں، اور آج کل وہ خاص طور پہ لفظ آ رہا ہے جو بڑھ گیا، یہ بالکل ہی ناپسندیدہ الفاظ تھے، بڑھ گیا، بولتی بند کر دی گئی، اور اسی طرح کے، تو وہ اب غلط العام بن گئے ہیں، اور انہی چینلوں کے جو ہیں اینکر پرسنز ان کی وجہ سے، اور وہی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اقدامات اٹھانا، ایک غلط لفظ جو ہے چینلوں سے شروع ہوا، اور سارے سیاستدان بھی وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، حکمران بھی یہ کر رہے ہیں، تو معاشرے پر آپ کی غلط چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں۔ پہلے آپ کوئی غالب کے، اقبال کے اشعار وائرل ہوتے تھے، اب اس قسم کے غلط جو ہیں جملے، زبانیں وہ استعمال ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس میں شامل ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں جب ہم آپ سے سیکھا کرتے تھے، آپ ہمارے استاد تھے، یا ہمارے عزیز صاحب جن کا میں یہاں نام لوں، جنہوں نے مجھے صحافت میں انٹروڈیوس کروایا لندن میں، مجھے یاد ہے کہ جب 95 میں نے پہلی خبر بنانے کی کوشش کی تھی، شاید 94 کا اینڈ تھا، اور ہمارے صاحب کو خبر دی میں نے ہاتھ سے لکھ کے، اور اس کو انہوں نے تقریباً، مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے 8 سے 10 مرتبہ مجھے وہ خبر دوبارہ بنوائی کہ بنا کر لاؤ، اور یہ نہیں بتایا کہ مسئلہ کیا ہے، میں دیتا ہوں کہتے دوبارہ بناؤ، میں پھر بنا کے لاتا، پھر دیتا ہوں کہتے دوبارہ بناؤ، پھر میں بنا کر لاتا۔ اس وقت وہ لمحہ میرے لیے شاید بہت غصے والا تھا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ میں خبر دیے جا رہا ہوں، یہ دیکھتے رہے۔ لیکن آج میں سوچتا ہوں جس جگہ میں موجود ہوں، اگر ہمارے صاحب اس وقت وہ 10 دفعہ خبریں نہ بنواتے تو شاید میں ادھر نہیں ہوتا۔ یہ میرے اوپر احسان ہے ہمارے صاحب کا۔ تو آج کا نوجوان جو آج کا صحافی ہے، کیا وہ اس طرح برداشت کر لے گا اگر آپ ان کی خبر اس طرح اٹھا کے پھینک دے کہ نہیں دوبارہ لے کر آؤ 10 دفعہ؟ دیکھیے، اس وقت جو ہے اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو آپ کے چاہے وہ اخبارات ہوں یا یہ ہمارے چینلز، کہ اتنے تربیت یافتہ رپورٹرز یا ایڈیٹرز نہیں ہیں موجود، ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو آپ کے یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ پہلے دن ہی آتا ہے رپورٹر، اس کو مائک اور کیمرہ دے دیا جاتا ہے، اور وہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اسپاٹ پر۔ اب اس کی تربیت نہیں ہے کہ اسپاٹ کی کوریج کیسے کرنا ہے، کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں، کون سی اصطلاحات، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت وہ چینل کا مالک بھی ہوتا ہے، چینل کا ایڈیٹر بھی، نیوز کنٹرولر بھی، تو اس کی جتنی ٹریننگ ہونی چاہیے اس کی نہیں ہے۔ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سب ایڈیٹر کی خبریں پہلے 1-2 مہینے نہیں شامل کی جاتی تھیں، اس کی ٹریننگ ہوتی تھی۔ اسی طرح رپورٹر کی خبریں بھی، رپورٹر کی خبر کے بعد سب ایڈیٹر ہوتا تھا، وہ اس کو پالش کرتا تھا، پھر نیوز جو ہے شفٹ انچارج، پھر اس کے بعد نیوز ایڈیٹر۔ اب یہ سلسلہ نہیں رہا ہے، بلکہ جو پریس ریلیز بھیجتے ہیں آپ کے ادارے، سرکاری ادارے یا NGOs، غلط زبان میں وہ اسی طرح ہی بس اسٹاف رپورٹر لے کر لگا دی جاتی ہیں، غلط اس میں ہوتا ہے، اور کوئی جو ہے نہ وہ سب ایڈیٹر دیکھنے والا رہا ہے، پروف ریڈر نہیں رہا ہے۔
تو یہی حال آپ کے چینلز میں ہے. وہاں سے یہ جو ٹکرز ہیں اس میں غلط زبان، غلط وہ املا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور اس پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی کی گھنٹے غلط وہ چلتا رہتا ہے. تو یہ اب اس وقت جو ہے کوئی بھی جس طرح عارف الحق عارف صاحب رہے. میں ابھی عارف صاحب کو دیکھ رہا ہوں کہ عارف صاحب ہمیں جوائن کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ نہیں ہو. ہاں جی، میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا. صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ پہلے کی صحافت میں اور آج کل کی جو برقی شکر آپ نے عارف صاحب سنا ہے، ہم بھی سمجھے تھے آپ کو آواز نہیں جا رہی ہماری. نہیں، آپ کی آواز، ہم نے کوئی آپ کے خلاف بات نہیں کی، اس کا مطلب نہیں، ابھی مجھے آواز آ رہی ہے. اچھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شام صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس وقت کی صحافت 60 کے اشرے کی، 70 کے اشرے کی، 80 کے ایون اشرے کی، 90 کے اشرے کی، اور آج کی جو برقی صحافت ہے، برقیاتی جس کو الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے اور کیا تنزلی ہوئی ہے، زبان کی کیا غربت بنی ہے، اور اس کے علاوہ معاشرے میں جو یہ چوتھا ستون کہلاتا ہے، جو پریس ہے، جو اخبارات ہیں، جو میڈیا ہے، لیکن اس کا کام ہے عوام کی صحیح معنوں میں رہنمائی کرنا اور رائے عامہ بنانا. تو لیکن یہ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، زبان خراب کر رہے ہیں، اور یہ الٹا ان کا مایوسی پھیلا رہے ہیں، اور ان کا جو روزی روٹی ہے وہ یہ جو چند لوگ ہیں، روزانہ کسی بھی آپ چینل پر چلے جائیں، 4 آدمی 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو جتنی زیادہ بدزبانی کر رہے ہیں، جتنی زیادہ ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں، جتنا زیادہ سخت سے سخت الزامات ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں. ایون ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو، بلکہ پچھلے دنوں تو یہی ایسے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو تھپڑ، ایک دوسرے کو بار پیٹ تک. یہ تو ہم آج کی بات کر رہے ہیں جب آپ جلزم میں تھے. مقصد ہے نظریاتی نہیں ہے بلکہ ریٹنگ حاصل کرنا ہے. مقصد نہیں ہے، اصل میں مقصد نہیں ہے. اختلاف کو بڑھائیں گے، کنفیوژن پھیلائیں گے، اور جتنی اونچی آواز میں بات کریں گے اتنا ہی آپ کی ریٹنگ بڑھے گی. تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میرا خیال شام صاحب بھی جانتے ہیں، آپ وہ شاید نہ جانتے ہوں. ڈاکٹر ممتاز احمد ایک تھے جو میرے روم میٹ بھی تھے اور بہت بڑے اسکالر ہو کر گزرے. ان کا انتقال ہو گیا 2019 چند سال پہلے. تو وہ اس زمانے میں ہمارے ساتھ روم میٹ ہوتے تھے، اور وہ اتنے ادبی شخصیت بھی تھے کہ نقوش میں ان کی چیزیں چھپتی تھی. تو وہ جنگ میں انٹرویو کے لیے آئے. تو اس وقت معیار کا میں بتا رہا ہوں کہ کیا عالم تھا. انہوں نے وہ تیمور، عرش تیموری اس زمانے میں تھے، عرش تیموری میں شام صاحب جانتے ہوں گے ان کو. تو انہوں نے ان کا امتحان لیا، انہیں خبریں بنوائیں، کچھ چیزیں لکھوائیں، اور انہوں نے اس شخص کو، ڈاکٹر ممتاز کو، جس کی ایک کتاب بھی شائع ہو چکی تھی، اس کو فیل کر دیا کہ تمہاری زبان وہ دلی والی زبان نہیں ہے اور تم اس اخبار میں کام نہیں کر سکتے ہیں. مطلب اس قدر معیار تھی اور اس قدر اونچا معیار تھا کہ اس شخص کو انہوں نے کہا کہ آ کر مجھے افسوس کرنے لگا کہ کہنے لگا، حالانکہ میں اس وقت تھا، میں آ گیا تھا جنگ میں، لیکن اس کے بعد کی بات ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ میر صاحب اس وقت کتنا خیال کرتے تھے. لیکن جو ہی یہ میڈیا آ گیا تو جنگ کو بھی، جو جنگ کے مالکان ہیں، انہوں نے بھی اس کی سرپرستی یا اس طریقے سے زبان کی جو چوکیداری ہے یا زبان کی درستگی ہے یا معیار کو قائم رکھنا ہے، تو انہوں نے چھوڑ دیا. اب حالت یہ ہے کہ ابھی مجھے کسی نے 2 مضمون بھیجے ہیں جو میگزین میں، وہ میں شام صاحب کو بھیج دوں گا، وہ 2 دفعہ چھپے ہیں. میگزین میں ایک تو جگہ ہی نہیں ہے، اور اس میگزین میں 2 مضمون 2 تاریخوں میں، 2 سنڈے ایڈیشن میں وہی سیم مضمون جو ہے چھپے. اب اس طرح بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس کا تو کوئی شمار کتار نہیں ہے. مطلب اور املا کی غلطی کا تو آپ روزانہ کو 100 غلطی پکڑ لیں گے. یہ تو صاحب املا کی غلطی سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ایک مقصد ہوتا تھا جرنلزم میں بیٹھنے کے بعد کہ آپ کی جو ایک اسلام ہے، دو طریقے ہوتے تھے.
ایک طرف لائیں ہیں ایک طرف باں ہیں، دونوں اپنے مقاصد کے لیے بیٹھا کرتے تھے، دونوں کی جرنلزم، دونوں کی سیاست اپنے مقاصد کے لیے ہوتی تھی. اور جب جی کوئی مقصد لے کے آدمی کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس مقصد کے لیے اخلاص ہوتا ہے، اخلاص کی صورت میں وہ بہتری کی کوشش کرتا ہے. آج مجھے لگتا ہے کہ دونوں طرف سے کوئی مقصد نہیں رہ گیا. نہیں، مقصد اب ایک ہی ہے کہ آپ جتنا زیادہ پیسہ کمانا، مطلب ہے اتنا فرق ہو گیا ہے کہ اس زمانے میں دیکھیے جب میرا تقریباً 200 روپے پر میں آیا تھا، اور پھر جب میں پرماننٹ ہوا تو اس وقت وہ نافذ ہو چکا تھا. آپ اس کے بعد وہ دوسرا میرا خیال ہے ویج بورڈ تھا جس کے لیے جدوجہد کی گئی تھی. پہلا تو میرا خیال 68 میں آ گیا تھا، اسی کے مطابق تنخواہیں مقرر ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 90s تک شام صاحب ایڈیٹر تھے، 90s تک میری تنخواہ جو ہے وہ 17,000 پر پہنچی تھی، اور 80 تک یہ 4 فگرس میں نہیں آئی تھی. 900 روپے تنخواہ، 800 ایڈیٹر کی تنخواہ، 1200 روپے، 1300 روپے، 1500 قادری صاحب کی تنخواہ، ادھر نثار زبیری تھے ان کی تنخواہ یہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی تھی. لیکن اب دیکھیے کہ اب تو لاکھوں میں 50 لاکھ 60 لاکھ، اور ادھر جو پرنٹ میڈیا ہے اس کی تنخواہ وہی 25,000 30,000 50,000، وہ بھی نہیں ملتی. وہ بھی نہیں ملتی. تو بات یہ ہے کہ اب دوڑ جو ہے وہ نہ نظریات کی دوڑ ہے، نہ معیار کی دوڑ ہے، نہ اخلاص کی دوڑ ہے. اب دوڑ یہ ہے کہ کتنا کوئی بولنا جانتا ہے، کتنا جو ہے اونچی آواز میں بات کرنا جانتا ہے، کتنا جو ہے وہ اپنے شو میں ہنگامہ پیدا کرنا چاہتا ہے اور وہ ریٹنگ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور مالکان اسی کو پسند کرتے ہیں. ایک چیز اور بھی عارف صاحب، میں آپ کی بات کے ساتھ ہی شام صاحب کے پاس جاتا ہوں. شام صاحب، عارف صاحب نے کہا نا کہ مطلب میں نے بھی عارف صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ وہ جو تعلق، جو ایک نظریات کی صحافت تھی جس میں رائٹسٹ ہو، چاہے اسلام کے لیے کوشش کرنا ہو، چاہے وہ دوسری طرف لیفٹسٹ ہو، وہ بھی ہے مسلمان ہے لیکن ان کا کچھ اور طریقے سے وہ دوسری طرف سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک مقصد تھا. اس مقصد کی وجہ سے وہ معاشرے میں اصلاح کا کام کرتے تھے دونوں طرف سے. آج وہ کام نہیں رہ گیا. ایک بات عارف صاحب نے بڑی اہم کی کہ آج کے صحافی، چاہے جو اردو جرنلزم کا جو پرنٹ میڈیا کا صحافی ہے، اس کو 25-30 ہزار روپے میں رکھا جا رہا ہے. وہ مجبور ہے کام کرنے پہ. اتنا زیادہ انفلوئنس ہے اس وقت مارکیٹنگ کا کہ وہ چاہے بھی، مطلب میں خود، آپ نے دیکھا میں کہاں سے، آپ کے علم میں ہے کس پوزیشن سے یہاں تک پہنچا ہوں، اور اس کے بعد میں نے وہاں جا کے چھوڑا ہے. تو ہم چاہتے ہوئے بھی اپنا کام نہیں کر پاتے. پھر جو سامنے آڈینس ہوتی ہے، چاہے وہ ہمارے قارئین ہو، چاہے ہمارے دیکھنے والے ہو ٹی وی پہ، وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بکا ہوا صحافی ہے. کہ ہم نے آپ کے دنیا اخبار سے بارے میں ماہنامہ اطراف میں عابد حسین صاحب کا آرٹیکل شائع کیا ہے کہ کس طرح 40 لوگ جو ہیں بے روزگار کیے گئے. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر دنیا اخبار کراچی میں نہیں چلا تو اس میں کوئی ایڈیٹوریل کا قصور نہیں تھا، ایڈیٹوریلی بالکل صحیح تھا. قصور مارکیٹنگ کا تھا، لیکن نکالے گئے ایڈیٹوریل والے. مارکیٹنگ والے اب بھی وہاں موجود ہیں. تو یہ صرف اخبارات یا میڈیا کا مسئلہ نہیں ہے، پورے معاشرے کا مسئلہ ہے کہ اس وقت، میں یہ ابھی شعر غزل کہی تھی تو مطلع اس کا سن لیجیے ایسی صورتحال پر کہ سرمایہ و شمشیر کی یکجائی ہوئی ہے، سرمایہ و شمشیر کی یکجائی ہوئی ہے، افکار و نظریات کی پسپائی ہوئی ہے. بربلا ہمارے موضوع کے مطابق اس کو آپ نے صرف کسی سطح پر افکار، نظریات، اور آپ دیوالیہ پن دیکھ لیں کہ آج الیکشن میں کتنے 24 دن رہ گئے ہیں، کسی پارٹی کا اب تک انتخابی منشور نہیں آیا ہے. ساری باتیں ٹیکنیکل اور یہ ہو رہی ہیں، ابھی تک نہیں کہ جس سے آپ نے آئندہ 5 سال 2024 سے 2029 تک گزارنے ہیں. 25 کروڑ کا ملک ہے، اس میں بے شمار مسائل ہیں، بنیادیں ہل چکی ہیں ہماری، لیکن اس کے باوجود قومی سیاسی جماعتیں، انہوں نے کوئی اس کو ضروری نہیں سمجھا کہ وہ کس طرح سے یہ 5 سال گزاریں گے، معیشت کے اور دوسرے مسائل کیسے حل کریں گے. تو یہ دوسرا یہ کہ اصل میں جہاں سیاستدانوں کا آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ان کو کوئی ابھی تک انہوں نے کوئی منشور نہیں دیا
کوئی پیغام نہیں دیا, کوئی ان کی سرگرمی جو سیاسی سرگرمی ہے وہ بھی شروع نہیں ہوئی. اصل میں ساری سیاسی جماعتوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا سارا زور یہ ہے کہ وہ ایک جماعت کو بالکل کاغذ میں لگا کے اس کو بند کر کے اور سارا اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر لگا ہوا ہے. تو اچھا, یہی میڈیا کا بھی کردار ہے. میڈیا بھی آج کل صرف اسی پر بحث کر رہا ہے, کوئی اصل مسئلہ نہیں اٹھا رہا جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. اس کے پس منظر میں یہ کہوں گا میں کہ یہ ایک پارٹی یا ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی اکثریت کا مسئلہ ہے کہ اس پاکستان کی اکثریت کو یہ چند لوگ حکمران طبقے وہ آگے آنا نہیں دینا چاہتے. تو جو ان کی ترجمانی کرتی ہے جماعت, اس کے لیے ساری مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں. اصل مقابلہ اس وقت عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. یہی بات کریں, یہ جو آج ہو رہا ہے, آج اگر پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, ایک تو منشور کی بات کروں تو منشور ہم کل ہی اتفاق سے اس پہ ایک پروگرام کر رہے تھے, وہ بھی انشاءاللہ میں دوں گا. اور میں اس پہ تھوڑی تحقیق کر رہا تھا کہ اب تک, کیونکہ میں جامعہ کراچی میں ایک ایونٹ کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ جلدی سیاسی جماعتوں کے منشور پہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ, تو میں منشور جمع کر رہا ہوں سب کے. تو سوائے جماعت اسلامی کے مجھے کسی کا منشور نہیں ملا, جس نے شاید 2 یا 3 مہینے پہلے منشور جاری کیا, باقی کسی کا نہیں آیا. میں نے ایس ایم ایس واٹس ایپ کیا ہے لوگوں کو, بھائی منشور بھیجیں اپنا. تو منشور, اچھا منشور بھیج دیا, چلیں ٹھیک ہے. منشور میں حقیقت کتنی ہوتی ہے یہ بھی ایک سوال ہے کہ آپ نے منشور تو بنا دیا, منشور پہ کتنا عمل ہوگا 5 سال میں؟ منشور تو ہم بہت کچھ دیتے ہیں. آج ہم اگر پی ٹی آئی کی آپ نے ابھی بات کی, بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی ہو یا ہم ایم کیو ایم کی بات کر لیں, کراچی کے اندر جو کچھ ہوتا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا ہے, ایک سوال کے بعد ان کی قائد کو بند کر دیا گیا, یا بلوچستان کی بات کر لیں. سوال یہی ہے کہ جب کسی پارٹی میں نظریات نہ ہو تو وہ بکھرنا شروع ہو جاتی ہے, یا وہ سٹینڈ نہیں کر پاتی, لڑ نہیں پاتی. کیا ایسا ہے؟ بالکل. دیکھیں, یہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑی نظریاتی پارٹی ہوتی تھی, لیکن آپ دیکھیں کہ جب سے انہوں نے یہی جس طرح وہ ریٹنگ کا مسئلہ ہے, اس میں بھی یہی ہے کہ دولت کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں وہ کی ہے, تو یہ فلک بوس قیادت بھی زمین بوس ہو گئی ہے. اور مسلم لیگ نون کا تو شروع سے ہی کوئی نظریات سے کبھی تعلق نہیں رہا ہے. وہ انہوں نے جنیجو صاحب کو فارغ کیا, پھر اور اسی طرح سے ان کا صرف پیسہ کمانا ہے. اور ہر الیکشن کے بعد چاہے میاں صاحب ہوں, زرداری صاحب, ان کی املاک میں جائیدادوں میں اضافہ ہو جاتا ہے بینک بیلنس میں, لیکن عوام کے مسائل اور زیادہ ہو جاتے ہیں. اس وقت جو خطرناک مسائل ہیں, جب ہم پھر اپنے میڈیا کی طرف آتے ہیں کہ میڈیا کی جو ذمہ داری ہے عوام کو جاننے کا حق ہونا چاہیے, تو وہ کیونکہ وہاں بھی ان کا کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کا, حکمران طبقوں کا بڑھ گیا ہے, تو وہ سوچ ہی نہیں سکتے. وہاں بالکل وہی لوگ جو کل چینل پہ بیٹھے ہوئے عمران خان کے قصیدے پڑھ رہے تھے, اب وہی اینکر پرسنز اس وقت عمران خان کو بہت بڑا وہ دشمن, وطن دشمن, غدار ثابت کر رہے ہیں. وہی لوگ. ایک سوال میرا یہ مصطفیٰ, ایک منٹ, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے اس وقت جو یہ فیصلہ آیا ہے, تو اس فیصلے پر اس لحاظ سے کوئی نہیں دیکھ رہا کہ ٹیکنیکل کمی کی وجہ سے انہوں نے, اور 14 آدمی ہیں کہ جو پیدا کیے گئے اور جو دائرہ رکن تو ہوں گے, یا وہ ایس اکبر جو ہے جو بھی ہے, لیکن ان کا بات تو انہوں نے رکھی ہے کہ بھائی ان کو آپ نے حق نہیں دیا, لیکن ساتھ میں یہ جو نشان ہے, یہ انتخابی نشان ہے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں, یہ ووٹر کا نشان ہے, یہ پارٹی کا نشان نہیں ہے. انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا, انہوں نے ان کو ڈی فرینچائز کر دیا کہ وہ پڑھ نہیں سکتے, وہ صرف نشان دیکھ کر ووٹ ڈالتے تھے. اس طرف انہوں نے توجہ نہیں کی, انہوں نے صرف ایک طرف ان کو قاعدہ یا ٹیکنیکل بنیادوں پر اتنے کروڑوں لوگوں کو محروم کر دیا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق مرضی کے نشان پر ووٹ دیں. اس پر میڈیا میں سے کوئی اس پر توجہ نہیں دلا رہا, نہیں میڈیا میں کوئی رائے عامہ نہیں بنا رہا کہ بھائی یہ اس لحاظ سے کیسا غلط فیصلہ ہے, اور اس کو تاریخ میں ہمیشہ متنازع فیصلہ ہی
माना जाएगा। अच्छा आरिफ साहब, इसमें सवाल यहाँ पे यही बनता है ना, शाम साहब ने कहा कि वही मीडिया के लोग जो कि कल तक इमरान खान के कसीदे पढ़ रहे थे, वो यू टर्न लेते हैं और वो बैठ के टीवी पे बैठ के इमरान खान के खिलाफ बोल रहे होते हैं। वही मीडिया के लोग, वही एंकर पर्सन जो उससे पहले नवाज शरीफ के कसीदे पढ़ रहे थे, जरदारी के कसीदे पढ़ रहे थे, वो यकदम चेंज हो जाते हैं। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि अब नजरिया वो वाले नजरियात नहीं है, अब नजरिया ये है कि पैसा, तुम उस पार्टी की तरफ हो कि जो इक़्तिदार में है, जिससे कुछ मिलने की तवक्को है, यही सवाल मिलने की तवक्को है। यही सवाल है ना, यही सवाल है शाम साहब कि आपका जब दौर था, आपके दौर में भी यही हालात थे ना, तो आप लोगों ने कुर्बानियां दी। कर रहे हैं लेफ्ट और राइट की, अब वो खत्म हो गया। अब जो है अब ये नजरिया है। अब ये आप इसको ये देख लें कि ये वकीलों वाला रवैया है कि जिसने वकील किया है, चाहे उसको पता है कि इसने कत्ल किया है, तो वो वकील अपनी सारी जोर जो है इसी बात पे ले जाता है कि उसको किसी तरह से बेगुनाह साबित किया जाए। तो यही इस वक्त मीडिया का भी यही रोल हो गया है कि जो उन्हें कहा जाता है मालिक की तरफ से, मीडिया मालिक की तरफ से, तो वही वो अपना करते हैं। और खास तौर पे जो देख लीजिए जंग में इसमें कि वो एक जो तज्जियाती रिपोर्टिंग का एक नया सिलसिला शुरू किया गया, और ये हुआ जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की तहरीक शुरू हुई है। उस वक्त से वो चंद 8-10 वो हैं, सीनियर हैं, लेकिन वो पूरी बनी बनाई खबरें उन्हें कहीं से मिलती हैं, उसको वो पूरा वो करते हैं। तो वो अवाम को आगाह करने का फरीजा नहीं है, बल्कि ये है कि जो उन्हें कहा जा रहा है गुमराह करने का या पार्टी की तरफ से, उसको वो आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब कंट्रोल मीडिया पर आप देखिए कि वो हिदायत आ जाती है कि एक फलां शख्स का नाम नहीं लिया जाएगा, तो नाम नहीं लेते, वो कहते हैं फलां का चेयरमैन, फिर कहते हैं ये भी मत नाम लो, फिर वो कहते हैं कि 804 जो नंबर है उसका बैरक का नंबर, फिर उस पर भी पाबंदी लग जाती है, फिर वो कहते हैं कि अडियाला का कैदी है ना। मतलब ये है कि आप इस कदर दावेदार बन गए हैं कि कोई एक आदमी नहीं है कि जो वहाँ इसकी खिलाफवर्जी करके जो नाजायज है तो चलो भाई तो कह दो, बन के सबूतें ही उठा ले है, लेकिन वो फर्माबरदारी का ये आलम है कि सारे उस पर अमल करते हैं, कोई एक नाम नहीं लेता। अच्छा ये क्या आपके ख्याल में मैं इलाकों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, 2018 के इलेक्शन में भी मैंने सर्वे किए हैं बहुत सारे इलाकों में, लोगों से मिला हूँ। मेरा ये ख्याल है, आप लोग उस्ताद हैं, आप मेरी तस्दीक कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, मैं इसमें बड़ा शाकी होता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोग आवाम से कहता हूँ यार तुम लोग असल कसूरवार, क्योंकि तुम तो हर दफा पिटते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन तुम जाके लेकर आते हो ऐसे लोगों को, और फिर उसके बाद जब वो तुम्हारे साथ जुल्म करते हैं तो तुम दोबारा लेकर आते हो। तो इसका मतलब है तुम तो मैसेज दे रहे हो कि बिल्कुल तुम हमारे साथ जो सलूक करोगे वैसे ही तुम्हारे साथ हमें बहुत अच्छा लगता है। तो क्या आवाम का कसूर नहीं है कहने के, बिल्कुल हम सियासतदानों को, मीडिया को, सबको कहें, तो ये आम आदमी है जिसको हम आवाम कहते हैं, जिसको रोटी चाहिए, इसको पानी, उसका कसूर क्यों नहीं है? नहीं, इनका कसूर इसलिए नहीं है कि अब तो सारा चीज मैनिपुलेट होती है ना, अब इनको इनकी राय का तो किसी को एहतराम ही नहीं है। फेयर और आजादाना इलेक्शन कहाँ होते हैं, किस तरीके से होते हैं? अगर वोट पड़ भी जाए तो उसके बाद वो आपको पता है कि फिर वो जो फॉर्म है 14-15 या क्या नाम है, उसके अंदर दोबारा जब उसको उसमें गड़बड़ करते हैं और सारा। आरिफ साहब और हबीब साहब, मैं तो इसको एक डिफाइनिंग मूवमेंट समझ रहा हूँ इस वक्त कि वो आपने नगमे सुने नहीं जो पंजाबी में बन रहे हैं, नकदा कोका, और वो इतना ज्यादा वायरल हो रहा है, उस पर 3-4 वीडियोज आ चुकी हैं। अवाम का अब जो जज्बात हैं वो इन चीज़ों से अंदाज़ा करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में पहली दफ़ा एक बेदारी हो रही है हुक्मरान तबकों के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। ये बहुत बड़ी चेंज है। जो आज तक दूसरे सूबे पंजाब को गालियां निकालते थे, एतराज़ करते थे, इस वक्त पंजाब में उन तीनों सूबों से ज़्यादा बेदारी है और वो अपने हकूक़ के लिए जो हकूक़ गस्ब कर रहे हैं उनके खिलाफ पहली दफ़ा इस तरह है। और ये इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट की सख्तियाँ, तशद्दुद और अकूबत खाने जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल जो एक होता है, इसको नसीम मिजाजी के नावलों की ज़ुबान में आखिरी मार्का, आखिरी चट्टान,
یہ کہہ سکتے ہیں، اور ہم اسی سے امید کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ شعور پنجاب میں دوسرے صوبوں میں پہلے کبھی سیاسی طور پہ سماجی طور پہ نہیں تھا، اور اس میں سوشل میڈیا کا سب سے بڑا دخل. میں یہی کہنے والا تھا کہ اس میں ہاں، میڈیا کا کوئی کردار نہیں ہے، سوشل میڈیا سوشل میڈیا کا کردار ہے. بالکل. ارے سوشل میڈیا کے آگے سارے بڑے بڑے محلات، ٹینک اور جہاز تباہ کن سب کمزور پڑ گئے. پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس وقت. یہ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بھی وہاں کے جو مافیاز تھے ان کو شکست دی جا چکی ہے. تو یہاں بھی آپ عوام کو ہم شعور کا بات نہ کریں کہ پورا الیکٹورل پروسیس اس قسم کا ہے. اور میں اس میں 1985 کے جو نان پارٹی الیکشن ہے ان کو ذمہ دار بناتا ہوں کہ وہاں سے دوبارہ برادریوں کو اور ان کو مسلط کیا گیا. اب آپ دونوں طرف سے دیکھ لیں، چاہے وہ نون ہو، پی 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 ہو یا پی ٹی آئی، کہ ایک زمیندار جاگیردار اس طرف سے آئے، کس طرف سے آئے، کوئی بھی ٹکٹ ایسے لوگوں کو نہیں ملتے ہیں جو جا کے پارلیمنٹ میں کوئی ایسی باتیں کر سکیں. اسی لیے پارلیمنٹ سپریم ہونے کے باوجود زیر دست رہتی ہے. اس کو جو چاہے اسٹیبلشمنٹ اس سے کام لے لیتی ہے، جب چاہے عدلیہ ان کی قانون سازی کو سٹرائک کر دیتی ہے. تو یہ پورا پروسیس ہے. اس پہ آپ کسی وقت رکھیں پروگرام. الیکٹورل سسٹم جو ہے ہمارا وہ عوام کو موقع نہیں دیتا کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ دے سکیں. ٹھیک ہے، لیکن ابھی جس طرح کے حالات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں صاحب صاحب کہ جو ریزسٹنس اس وقت پیدا ہوئی ہے عوام کے اندر سے بھی، اور چیئرمین میں تو نام لے رہا ہوں عمران خان، اس کے بعد جو بھی ان کو جس طرح انہوں نے ایک نظامت کا مظاہرہ کیا ہے، تو کیا یہ تبدیل ہوگا؟ یعنی کہ کہیں نہ کہیں ریاستی طور پر ہم سوچ سکتے ہیں کہ کچھ چینج آئے گا ہمارے ملک میں، لوگ سوچنے میں مجبور ہوں گے. دیکھیے اس میں وہ اس الیکشن میں وہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس سے مجھے بھی اختلافات ہو سکتے ہیں. میری بھی کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں ہے، شام صاحب کی بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن حق بات تو کہنی چاہیے کہ یہ جو شعور پیدا کیا ہے یہ اس شخص کے کھڑے ہونے کی وجہ سے شعور پیدا کیا. اور وہ اگر اس کو جو قدرتی طریقہ تھا کہ وہ 5 سال پورے کرنے دیتے تو وہ انپاپولر ہو رہا تھا، لیکن اس کو جس طریقے سے ہٹایا گیا اس سے اس کا عروج پھر ایک دوسرے سے پاپولیرٹی کا بننا شروع ہو گیا گراف اس کا. اور اس کے بعد جس طرح وہ جو قدم اس پر سختی کا کرتے گئے اسی حیثیت سے اسی رفتار سے اس کی پاپولیرٹی بڑھتی گئی. اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا، تو وہ تو کھڑا ہو گیا، اندر بند ہے، کہنے لگے اندر یہ جیل میں بھی نہیں رہ سکے گا اتنا، یہ تو پتہ نہیں کیا کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ ٹوٹ جائے گا. تو پھر وہ دیکھیے کتنا اچھا ہو گیا. مطلب ہے اس شخص کو اتنا کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس شعور کو پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی ایک رہنما ہوتا ہے، کوئی ایک بندہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر سوشل میڈیا سارے پیچھے آ جاتے ہیں اس کے. تو یہ سارے نے مل کر ایک کردار ادا کیا ہے، اور بالکل پہلی دفعہ یہ ایک ایسا شعور ابھرا ہے کہ وہ یعنی اور اس اسمارٹ فون نے پیدا کیا. میرا خیال ہے کہ ہم اس موضوع کو ایک دفعہ پھر ہر چیز جو ہے فوراً آ جاتی ہے. تو دیکھیے اس سے امید کرنی چاہیے کہ کچھ اس کے اثرات انشاءاللہ اچھے نکلیں گے، چاہے تھوڑی دیر سے نکلیں لیکن نکلیں گے ضرور. میں چاہوں گا، ہم میرے خیال میں یہ بہت اہم موضوع ہے. الیکشن کے دنوں میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو زحمت دوں گا کہ بات کریں. آپ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بہت سینئر ہیں اور دیوار کی اس طرف دیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، آپ مجھ سے کہیں زیادہ ہے. بہت عوام میں ایک بات ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ مجھے تو نظر آتا ہے 50-50 کہ اتنا اس کو باندھنے کے باوجود، اتنی پابندیاں لگانے کے باوجود، بلہ چھیننے کے باوجود اب بھی وہ خوفزدہ ہے کہ یہ اب بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ مجھے 50-50% لگتا ہے کہ یہ الیکشن شاید ہو شاید نہ.
शाम साहब इलेक्शन मुलतवी कराने की तीसरी क़यादा भी मंजूर और हुई। उसके खौफजदा तो आप भी शाम साहब की राय आप मालूम करें। कि आरिफ साहब एक कल यूट्यूब चैनल पे एक साहब ने बहुत अच्छा तबसरा किया। उन्होंने कहा ठीक है कि जिसको वोट देना चाहते हैं वो इंतखाबी निशान तो नहीं होगा बैलेट पेपर पर, लेकिन जिसको वोट नहीं देना चाहते उनके निशान तो होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो वो फिर दूसरा चॉइस होगा वो अपना उसको कर लेगा। और पीटीआई वाले इस वक्त बहुत डिटर्मिन्ड हैं। वो कह रहे हैं हम घर घर जाके बताएंगे कि जो इमरान खान का साथी है उसका जो भी इंतखाबी निशान है, चाहे चैनक हो बैंगन हो, कि वो हम घर घर जाके बताएंगे और इंशाअल्लाह होंगे। तो ये इसी चीज़ की वजह से ये भी खतरा होता है जो आप 50% कह रहे हैं कि वो फिर मुलतवी करके उसके लिए कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है और कोई चीज़ें हो सकती हैं कि उस तरह से उसको वो कर दें। सेनेट उनके पास एक कठपुतली है तो उसके लिए वो उससे फ़ायदा ले लें, या खुद अदालतों से कोई ऐसे वो ले सकते हैं, लेकिन उससे मसाइल और ज़्यादा बढ़ेंगे। गंभीर जैसा कि इलेक्शन हो जाए 8 फरवरी को, जो भी हो जाए, तो उससे बहरहाल कुछ ना कुछ ये इस्तराब है और ये है इंतशार वो कम हो सकता है। इलेक्शन बहरहाल ज़रूरी है, होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहतरम आरिफ साहब और मोहम्मद महबूब शाम साहब, आप लोगों ने इतना वक्त दिया और बीच में थोड़ी सी मतलब हमारे मसाइल भी टेक्निकल, उसकी भी माजरत चाहता हूँ। आपसे बात करने का मकसद यही है और हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए भी, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने एक वक्त गुजारा। तारीफ है पूरी एक पाकिस्तान की सहाफत की भी, पाकिस्तान की नजरियाती सियासत की भी, नजरियाती सहाफत की भी। और आज जो हालात हैं वो इस बात की मुतकादी हैं कि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर रिवाइवल हो नजरियाती सियासत का भी, नजरियाती सहाफत का भी, और कोई शऊरी मीडिया हो जो लोगों के अंदर, जिसका जो चौथा सुकून जिसे करार दिया गया, वो वाकईतन लोगों की तर्जुमानी करे, लोगों को सही रास्ता दिखाए। मीडिया का ये काम है। हम कोशिश करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए, एमएसएस स्पीक्स के जरिए, कि आपके आवाम को कुछ ना कुछ रास्ता दिखाने की कोशिश करें, उनको कोई राह दिखाएं। आपकी राय का इंतजार रहेगा कि आज की गुफ्तगू में आपने क्या हासिल किया, और कौन सी ऐसी गुफ्तगू है जिस पर आप चाहते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें हमारे मोहतरम सीनियर्स हैं हम उनको दोबारा जहमत दें और आपके साथ बैठें और आप लोग सीखें। खास तौर पर मैं यहाँ बात करना चाहूँगा हमारे जो नए जर्नलिस्ट हैं, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो तलबा है, जो उस्ताद हैं, उनसे कि वो गाहे बगाहे हमारे इन उस्तादा को अगर जहमत देते रहें तो आज के हम जैसे साथियों को कुछ सीखने को मिलेगा और हम यकीनन इस माशरे की इस्लाह के लिए कुछ काम कर सकेंगे। आपसे दरख्वास्त होगी कि आपने राय का इजहार कीजिएगा कमेंट्स के जरिए भी, आप ऐसे भी मुझसे राय का इजहार कर सकते हैं और आज की गुफ्तगू से क्या हासिल किया ये भी ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।